السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حملوں کی جو تعداد ہے وہ مزید بڑھائی جائے گی اور حماس پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ حملے کیے جا رہے ہیں. اور اب آگے کیا منظرنامہ بنتا ہے غزہ کا, کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مغویوں کی رہائی تک یہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھے جائیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. 8 لاکھ سے زائد مہاجرین ہیں جن کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا, اور افغان مہاجرین کی واپسی سے کچھ لوگوں کے لیے خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں. اس پر بھی پروگرام میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن دوسری طرف 26 روز بعد تورخم بارڈر جو ہے وہ کھل گیا ہے. جرگہ ممبران کے اتفاق رائے سے تورخم بارڈر کو کھول دیا گیا ہے. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے مریم اورنگزیب سینئر صوبائی وزیر جو ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ کافی زیادہ پی ٹی آئی پر سیخپا نظر آئی ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پوری قوم اور سیاسی جماعتیں فوج کے پیچھے کھڑی ہیں سوائے ایک جماعت کے, یعنی کہ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ فوج کے ساتھ ہیں. بخاری صاحب, سب سے اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے نہایت تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. 400 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں, 500 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں, اور کیا منظرنامہ بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جواز پیش کیا جا رہا ہے نیتن یاہو کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جی ہم اپنے یرغمالی رہا کرانا چاہتے ہیں. اتنا ایڈیوٹک, اتنا جاہلانہ بیان ہے یہ کہ 1 سال اور 3 ماہ کی مکمل فل فلیجڈ جنگ جس میں اینٹ سے اینٹ بجا دی, غزہ پورے کا پورا جو ہے زمین بوس ہو گیا, ایک قیدی اسرائیل نہیں چھڑوا سکا, ناٹ اے سنگل ون. لہٰذا یہ نئی کوشش کر کے بھی وہ دیکھ لے. اب میں نے کہا نا کہ غزہ کے لوگوں کو اب ایک تو ڈرانا ممکن نہیں ہے, دوسرا یہ کہ ان کا اور کیا تباہ کریں گے آپ, سب کچھ تو آپ نے تباہ کر دیا. اس کے باوجود بھی وہ اتنی قوت میں ہیں کہ ان سے ایک قیدی آپ نہیں چھڑا سکے. لہٰذا ان کی گیدڑ بھبکیاں جو دے رہے ہیں, اور اس وقت تو وہ امریکہ کے ساتھ مل کے دے رہے ہیں, اس کا بعد میں ذکر کرتے ہیں پوری طرح سے. مجھے نہیں لگتا کہ نیتن یاہو اپنی اس سازش میں کامیاب ہوں گے کہ جنگ کے ذریعے پریشر ڈال کے حماس سے قیدیوں کو چھڑوایا جا سکے. یہ نہیں ہونے جا رہا. وہ پہلے بھی مذاکرات کے نتیجے میں چھڑے ہیں, پہلے بھی وہ باہمی رضامندی سے چھڑے ہیں, اور اب بھی اگر کوئی رہا ہوگا یا لاشیں لیں گے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے دوران ہی مذاکرات کریں گے ہم. وہی نا, مذاکرات جنگ کے دوران نہ پہلے ہوئے تھے اور نہ اب ہوں گے. لیکن یہ کہ اب جو 2-3 چیزیں میں بہت اہم کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ پھر سے اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے, ویسٹ بھی پیچھے کھڑا ہے, چپ سادھی ہوئی ہے سب نے. اب تو مسلمان ریاستوں کو اور اس کی قیادت کو چاہیے کہ خدا کے واسطے اس غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. وہ جس قسم پرسی کی حالت میں ریزسٹ کر رہے ہیں ابھی بھی اسرائیل کی اسٹیٹ ٹیررزم کو, جس کو ریاستی جبر ہم کہتے ہیں, اس میں کب اور کیا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے اسی فورم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا اور رشیا جو سپر پاورز ہیں, جن کی سے ہے, جن کے پاس قوت ہے, ان کو بھی یہ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انسانیت کا خون کیا جا رہا ہے. نیتن یاہو اینڈ ہز ایلائی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ are committing crime against humanity. نیتن یاہو already accused ہیں that he has carried out genocide in Gaza, جس کے لیے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی ہیں اور جس کے لیے ان کو الٹیمیٹلی سزا ہونی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بہادر جتنا مرضی اپنا ہیومن رائٹس کے معاملے بننے کی کوشش کریں, وہ یہاں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ غزہ میں اتنی بربادی کے باوجود, 1 سال 3 مہینے کی جنگ کے باوجود, اب بھی وہ اسرائیل کا ساتھ دے کے وہاں کے جو مکین ہیں, جو واپس آئے ہیں اپنے برباد شدہ تباہ شدہ گھروں پر, ان کے اوپر بھی بمباری کی جا رہی ہے. اور بچے اور عورتیں دیکھیں کتنی بڑی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ. بخاری صاحب, اب جو منظرنامہ بن رہا ہے, جس طرح سے حماس نے بھی کہا کہ دوست ممالک جو ہے امریکہ پر دباؤ بڑھائیں تاکہ کوئی راستہ نکالا جا سکے غزہ کے لوگوں کے لیے, جس طرح سے پہلے اسلامی ممالک انوالو ہوئے, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو منظرنامہ بن رہا ہے اس میں اسلامی ممالک سپورٹ کریں گے دوبارہ؟ دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک آخری چیخ ماری گئی ہے حماس کی طرف سے بھی اور فلسطین کے جو لوگ وہاں یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں ان کی طرف سے کہ کب آؤ گے, بہت دیر ہو گئی, پہلے ہی بہت دیر کی مہربان آتے آتے, آپ ابھی تک بھی نہیں آئے ہیں. شیر بھی بے معنی ہو کے رہ گیا ہے. تو انہوں نے تقاضا کیا ہے, باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ اب مسلم ورلڈ کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے اوپر, وہ سپر پاور ضرور ہوگا پر وہ خدا تو نہیں ہے نا,
تو اگر تمام مسلم امہ ایک پیج پر آ جائے اس حوالے سے تو ان کی بھی قوت کم نہیں ہے. اسی وقت یہ ہوگا کہ رشیا اور چائنا بھی اس کے اندر یعنی جمپ کریں جب وہ دیکھیں گے کہ پوری کی پوری مسلم امہ ایک پیج پر ہے اینڈ دے وانٹ ٹو ریزسٹ. ابھی تک آپ دوائیاں اور میڈیسن اور خیمے تک تو بھیج نہیں سکے وہاں. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقاضا کر رہے ہیں, پوری دنیا تقاضا کر رہی ہے, انسانیت تقاضا کر رہی ہے, غزہ کے لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ اب آ جاؤ ہماری مدد کو, کب آؤ گے. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف یہ کہ امریکہ اور اسرائیل اب اور زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں غزہ کے حوالے سے. امریکہ جو کہتا تھا میں جنگ بند کراؤں گا, یہ ٹرمپ ہی تھے نا جو کہتے تھے میں جنگیں بند کرانے آیا ہوں. بالکل. اس شخص کو پتہ نہیں کب شرم آئے گی, کب یہ آئینہ دیکھیں گے کہ یہاں تو آپ نے جنگ دوبارہ شروع کرا دی ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو انسانیت کا دشمن ہے. آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں جس کی کنڈمنیشن پوری دنیا میں ہے, آپ کے اپنے ملک میں ہے. آپ کے اپنے ملک میں آپ جتنے مرضی ایکشن لے لیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مظاہرے کیے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آپ ڈیپورٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف آپ مقدمات بنا رہے ہیں, لیکن کیا سپورٹ کم ہوئی؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا وہ جو وائٹ ہاؤس اور اوول آفس کے باہر مظاہرے ہوئے ہیں وہیں کے لوگوں نے کیے ہیں, امریکنز نے کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا ات خدا دا ویر, پنجابی میں کہتے ہیں نا, جب آپ ظلم اور تشدد میں کسی کا ساتھ دینے میں یا خود کرنے میں ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں, then Allah's wrath comes. بخاری صاحب لیکن یمنی حوثیوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ جو حملے ہیں وہ اسرائیل تک بڑھائیں گے اپنے. اتنا سا ملک ہے یمن, جی اس نے ناک چنے چبوا دی ہیں امریکہ کو, برطانیہ کو اور اسرائیل کو کہ اس بحیرہ جو ہے جہاں سے وہ گزرتے ہیں جہاز ان کے تجارتی, وہ اس نے ان کو نشانہ بنایا ہے. اس نے کہا نہیں گزرنے دیں گے ہم یہاں سے کسی اسرائیلی جہاز کو. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے امریکن نیوی کے جو شپس ہیں, جو ڈسٹرائرز ہیں, جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, ان کو اس علاقے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا, اس لیے کہ پیدر پہ انہوں نے ڈرونز کے ذریعے, میزائل کے ذریعے حملے کیے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ اگر اسرائیل نے یہ جنگ ختم نہ کی تو ہم اس میں اضافہ کریں گے اور کسی ایک جہاز کو نہ اسلحہ لے کے نہ سامان لے کے اس علاقے سے گزرنے دیں گے. سلام ہے ان لوگوں کو جو اتنے سے ہونے کے باوجود. اچھا, اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ اب ٹرمپ صاحب اب ایران کو براہ راست دھمکیاں دینے پہ آ گئے. جی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی بھی حوثی یمنی کے میزائل سے یا کسی ڈرون سے کسی کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار جو ہے وہ ایران ہوگا. اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف کہ وہ بلیڈ کرا رہا ہے, چھوٹا سا ملک یمن جو ہے بلیڈ کرا رہا ہے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. تو اگر یہ سارے مل جائیں, ان سب کے وسائل مل جائیں, ان سب کے ریسورسز, ان کی سب کی فوجیں مل جائیں, تو آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے. میں تو یہ مشورہ دینے لگا ہوں کہ دیکھیے بالآخر فلسطین نے ریاست بننا ہے. آج نہیں, کل نہیں, اگلے سال نہیں, 10 سال بعد, 20 سال بعد ریاست تو بننا ہے, ورنہ اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. جب وہ ریاست بنے تو اس کے لیے میں تو یہ میرا مشورہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک جن کے پاس اپنی اپنی افواج ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایک ریجمنٹ کریٹ کریں, پیلسٹائن ریجمنٹ. اب سے جو دنیا بھر میں فلسطینی ہیں ان کو ریکروٹ کریں, جو یہاں سے والنٹیئرز ہوں ان کو ریکروٹ کریں اور تیار کریں ان کو کہ جب ان کی ریاست بنے گی تو وہ اس کے دفاع کے لیے جائیں. یہ کرنا پڑے گا. فلسطینیوں کو اگر آپ نے لاوارث چھوڑا تو آپ لوگوں کی بھی خیر نہیں ہے. کیا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا عرب سپرنگ کے بعد کہ اب فلاں فلاں کی باری ہے؟ کیا باریاں نہیں لگی تھی کہ ایران کی باری ہے, اس کے بعد پاکستان کی باری ہے؟ تو کیا ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے گلے کو آئیں؟ بالکل بخاری صاحب, پہلے بھی اگر اسلامی ممالک کی بات کی جائے تو 15 سے 16 مہینے تک یہ غزہ پر اسرائیلی اس طرح سے جارحیت کرتے رہے. تو اب بخاری صاحب جو پچھلے کئی روز سے ہو رہا ہے اور کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہیں, تو میرا خیال ہے اب تک اگر اسلامی ممالک کو ہوش نہیں آیا تو کب آئے گا بخاری صاحب؟ جس طرح سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اضافی مغویوں کی رہائی کے لیے ہم دباؤ بڑھا رہے ہیں غزہ کے اوپر. دیکھیے جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اور کب ہوش آئے گی. بالکل, اتنے لوگ شہید ہو گئے, مطلب ہے اتنی لاشیں تو ایک کسی جنگ میں میرے خیال سے اٹھی نہیں ہے اس ماڈرن دور میں, جتنا نقصان اب ہو چکا ہے اور ہم چپ سادے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ جو ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں اٹس اے کرمنل سائلنس. ہم اپنی آنکھوں سے بہتا ہوا لہو, ہم اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی زیادتی دیکھ کے اگر ایکٹ نہ کریں تو ہمیں مسلمان ہونے کے بارے میں بھی 2 بار سوچنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے فرعون کے گھر ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے. یہ ہیں جی یہ محترمہ الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز, یہ کانگریس کی رکن ہیں جی, اور انہوں نے 2 مطالبے کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو مزید ہتھیار بھیجنا بند کر دیں, جو پابندیاں لگی ہوئی تھی وہ اٹھا کے اس
ٹرمپ نے ان کو ہتھیار بھیجے ہیں، اور جو بین ہے ہتھیار جو کسی ملک کو دیے نہیں جا سکتے انٹرنیشنل اوبلیگیشن کے تحت، وہ بھی اس کو دے دیے ہیں، جس میں 2,000 پاؤنڈ کے وزنی بم جو ہیں وہ ہیں۔ تو اس نے کہا، ایک یہ کہا، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو حرکت کر رہے ہیں اس سے یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، یعنی آپ، وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ زندہ نہ رہیں، کیونکہ جب بم جائے گا وہ یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ فلسطینی کون سا ہے اور یرغمالی کون سا ہے۔ پہلے بھی تو لاشیں دی ہیں نا، وہ سارے لوگ خود اسرائیل نے مارے ہیں جی، انہیں حماس کے لوگوں نے نہیں مارا۔ حماس کے لوگوں کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو رہا ہونے والے یرغمالیوں نے جا کے کیا کیا کہا ہے، اس کو سن کے دیکھ کے ڈوب مرنا چاہیے اسرائیل کی قیادت کو بھی، اور سارا یہ ویسٹ ماما بنتا ہے دنیا بھر کا اس کو بھی۔ یہ ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی طاقت ایک زائنسٹ ملک کے ساتھ مل کے بمباری کرے گی، نقصان تو ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی یہ جو بہت سارے لیڈنگ لوگ جو ہیں غزہ اسرائیل حملے میں، القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ شہید ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے اور بہت سارے نام ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ابو حمزہ اور ان کے خاندان سے متعلق افراد کی شہادت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ بہت، یعنی جس کو کہنا چاہیے ماہر جنگجو تھے وہ، اور ہمیشہ وہ یونیفارم میں رہتے تھے، منہ ڈھکا ہوتا تھا ان کا اس کے ساتھ، اور بڑی دیر سے یہ لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اسی طریقے سے جنوبی علاقے خان یونس میں بمباری سے اسلامی جہاد کے رہنما حسن النعام بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ اسرائیل کے خلاف راکٹ حملوں کے منصوبہ ساز تھے۔ تو نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، نقصان چاہے کسی ماہر کا ہو یا کسی ایک عام آدمی کا ہو، ناحق خون بہنا جو ہے یہ ظلم تو ہے، اور ظلم جو ہے بخاری صاحب، جس طرح سے پہلے ٹرمپ بات کرتے رہے غزہ جنگ بندی کی، اس کے بعد غزہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اب آپ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، جدید اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بخاری صاحب یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ نے غزہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جو بری طریقے سے ناکام ہوا، کیونکہ کافی زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس چیز پر، اور وہ اپنے اس منصوبے اور اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ غزہ کو بلیڈ کروائیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں اس طریقے سے۔ ناٹ اونلی دس، بلکہ اس میں یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھاؤ تاکہ یہ ہمارے اس پلان کے لیے راضی ہو جائے۔ یس، آئی ایگری ود یو، لیکن جیسا میں نے کہا، حماس از حماس، وہ کتنی جانیں چلی گئی ہیں، کتنا نقصان ہو گیا ہے، اس کے لیے وہ اپنی کاز کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈلی کھڑے ہیں، اینڈ سو از دا انٹائر نیشن۔ آپ مجھے بتائیے کتنی شہادتیں ہو گئی، کتنے لوگ معذور ہو گئے، کتنے لوگ زخمی ہو گئے، ایک وائس آف ڈسنٹ نہیں ملے گی آپ کو پوری غزہ میں۔ سارے لوگ اسی جذبے کے ساتھ آج بھی حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی پر ڈوب مرنا چاہیے نیتن یاہو کو بھی اور ساتھ اس کے سپورٹر ٹرمپ کو بھی۔ کیونکہ بخاری صاحب جس طرح سے امریکہ نے پہلے یوکرین اور رشیا کی وار میں جس طرح سے یوکرین کو سپورٹ کیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہم نے بہت زیادہ اسپینڈ کیا، خرچ کیا، اب ہمارے وہ واپس کرو اور ہمیں نہیں تو اپنے وسائل میں سے حصہ دو، اس قسم کا بیانیہ ٹرمپ صاحب بناتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ غزہ کے معاملے میں بھی کل کو شاید نیتن یاہو صاحب کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا ان کو بھی ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں اس تمام تر منصوبے میں سے۔ میڈنس کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں تو شاید یہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہاں کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ آئے گی جو ان سب چیزوں کو انڈو کرے گی، کیونکہ آپ یہ فیس لے کے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، آپ نے اتنے ایسے ملک کی تباہی کر دی ہے، زمین بوس کر دیا ہے، لے کے آپ پھر انسانی حقوق کا اور جمہوریت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ نعرہ لگا سکتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ریورس سائیکل میں جائے گا۔ بخاری صاحب، امریکہ کی جانب سے بھی پہلے کافی زیادہ امریکن جو بہت سارے وہاں کے نیشنلز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی کافی ممانت کی تھی کہ جس طرح سے اسرائیل غزہ پر حملے کر رہا ہے یا لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایون ہم نے جو رپورٹس پڑھی بخاری صاحب پروگرام میں بھی ہم نے شامل کی کہ 5 میں سے ایک بندہ جو تھا، جو نیشنل تھا امریکن، اس نے اس چیز کی ممانت کی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے غزہ کے ساتھ۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو اس بار جو ہو رہا ہے اس پر بھی وہاں سے آئے گی تنقید؟ دیکھیے یہ لوگ اپنے لوگوں کی اوپینین کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنی اس ناجائز اولاد کے لیے جس کا نام اسرائیل ہے تمام اخلاقیات، تمام اصول، تمام قانون اٹھا کے ایک طرف پھینک دی ہے، اندھا دھند اس کی حمایت میں ہے۔ جتنی انٹرنیشنل اوپینین فلسطینیوں کے حق میں چینج ہوئی ہے اس پچھلے 1.5 سال میں، یہ تو الارمنگ ہونی چاہیے ان تمام لیڈرشپ کے لیے، اور ابھی یہ پھیل رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ابھی لندن میں بہت ریسنٹلی پچھلے ہفتے جتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے،
تو یہ ان کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک دن آئے گا کہ ان لوگوں کو اپنے اس کیے دھرے کا حساب دینا ہوگا۔ بخاری صاحب، غزہ اسرائیل جنگ بندی کروانے والے جو ممالک تھے جنہوں نے یہ پیس ڈیل یا سیز فائر ڈیل کروائی تھی، بخاری صاحب اب جو کچھ ہو رہا ہے پہلے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے دوبارہ جنگ چھیڑ دی ہے اسرائیل نے، تو بخاری صاحب ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو گارنٹرز بنے تھے، ان کا رول کہاں پہ ہے اس وقت؟ دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں دوبارہ کہنے کے لیے، یہ ساری حکومتیں جو ہے نا مڈل ایسٹ میں، ان میں سے میجورٹی ان پاپولر رجیمز ہیں، اور تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کو ناراض کیا تو ہماری حکومت گئی، اور یہ ہوتا رہا۔ عرب سپرنگ کا میں نے آپ کو بھی تو امریکہ کو ناراض میں نے آپ کو عرب سپرنگ کا حوالہ نہیں دیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا قذافی کا یہ فیٹ ہوگا، کوئی سوچ سکتا تھا سوڈان کا یہ بنے گا، کوئی